فیصل ٹاؤن ایک ایسی رہائشی اسکیم ہے اسلام آباد میں اس کی شہرت اس کے مالک سمیت بہت اچھی ہے، لیکن آر ڈی اے نے ان کے خلاف ایک پرچہ دیا ہے، اور پرچہ ایک سیکٹر میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بارے میں ہے۔ وہ ان کا موقف یہ ہے جس پہ پرچہ دیا انہوں نے۔ فیصل ٹاؤن نے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے جو جگہ مختص کی تھی، عملاً وہاں ایسا کچھ نہیں۔ آر ڈی اے کا الزام یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے وہاں لے آؤٹ پلان کی بعض خلاف ورزیاں بھی کی اور زمین کا بھی غلط استعمال کیا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، کیا آر ڈی اے اب تک سوتا رہا ہے؟ یہ جو پرچے میں لکھا گیا ہے کہ فلاں صاحب فلاں وقت وہاں پہنچے، کیا وہ کبھی کبھار وہاں جاتے ہیں؟ کیا انہیں روزانہ کی ڈیولپمنٹس کا پتہ نہیں ہوتا؟ آر ڈی اے کی ڈی جی یہ نہیں جانتی کہ وہاں تو روزانہ تعمیرات بہت حد تک بڑھ جاتی ہیں؟ کیا یہ صاحب جو پرچہ دینے والے ہیں وہ وہاں کبھی کبھی جاتے ہیں؟ ان کی تحریر سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مستقل وہاں نہیں جاتے۔ لہذا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ اگر کبھی کبھار وہاں جاتے ہیں، پھر اس سارے کا قصوروار کون ہے؟ انہیں اچانک تو یہ علم نہیں ہوا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی جگہ پر کچھ اور بن گیا ہے یا بن رہا ہے یا کسی اور کو چلا گیا ہے؟ کیا یہ اچانک خواب آیا ہے آر ڈی اے کو؟ یہ آر ڈی اے کے متعلقہ اہلکار یا افسر کو اچانک معلوم ہوا کہ 53 ایسے پلاٹس ہیں جن کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے یا جن کی ڈیولپمنٹ میں کوئی کمی ہے، لکونہ ہے، وہ پلان کے علاوہ ہیں۔ کیا آر ڈی اے کو یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہلے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ اگر آر ڈی اے کی منظوری کے بغیر ہو رہی ہے تو آر ڈی اے کے ڈی جی سے لے کر اس اہلکار تک جس نے پرچہ درج کرایا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ انشاءاللہ بہت جلد صحافت ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرے گا۔ لیکن جہاں تک فیصل ٹاؤن کا تعلق ہے، اس کے مالک چودھری حنیف ایک اچھی شہرت کے مالک آدمی ہیں، لیکن ان کے بھائی کے خلاف پرچہ دینا بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آر ڈی اے کی ڈی جی کنزا مرتضیٰ صاحبہ کسی دن اپنے دفتر سے اٹھیں، عملے کو ساتھ لیں اور جہاں جہاں بھی آر ڈی اے کے ایریا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں جائیں، اور وہاں جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، فیصل ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا، ان کا نوٹس لیں۔ مثلاً فیصل ٹاؤن میں ہی ان کے ہیڈ آفس کے بالکل ایک عمارت سال ہر سال سے زیر تعمیر ہے، اور جن لوگوں نے کے لیے 20 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ دیا تھا، ان سب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس بلڈنگ کا مالک غلطی سے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا صدر بن چکا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہ لوٹ مار جو ہے اس کا تحفظ دوسرے ادارے کریں گے۔ میں یہ بات اسلام آباد چیمبر کے بانی ارکان میں سے جناب ظفر بختاری صاحب کے علم میں لایا تھا کہ اس کو دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، کروڑوں اربوں کا فراڈ ہے۔ انہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ الٹا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بقایا جات ادا نہیں کیے۔ بھائی بقایا جات تو تب ادا کریں گے، آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ آپ خود ہی کاغذوں میں اپنے کینسل کر دیتے ہیں، خود ہی بحال کر دیتے ہیں۔ یہ اس شہر کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جو
اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے موجودہ صدر نے کیا ہے، اور میں نے اس وقت ان کا نام نہیں لیا، لیکن میں نے بتایا کہ میں ظفر بختاری صاحب کے علم میں لا چکا ہوں، اور اب بہت جلد یہ سب کچھ اسکرین پر دکھا دوں گا۔ آج اتنا، باقی کل۔ میرا موبائل نمبر ہے 0333511769، اور یہ ہے صحافت ڈیجیٹل، اور میں ہوں خوشنود علی خان۔